بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. ہم لوگ سورۃ التغابن پڑھ رہے تھے. اب میں آج بقیہ آیتوں کی تشریح جو کچھ ہے میں مختصر پیش کر دیتا ہوں، آپ لوگوں سامنے سنوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد اگر وقت رہا تو ہم لوگ معانی الکلمات اور ما استفاد من الآیات بھی پڑھ لیں گے، ورنہ آئندہ کلاس میں ہم لوگ معانی الکلمات ما استفاد من الآیات پڑھ لیں گے اگر وقت زیادہ ہو گیا تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ یعنی بارادتہ وبقضائہ. باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قضاء کے بعد اللہ کی اجازت کا مطلب. اسی قسم کی دوسری بھی آیتیں ہیں. ما اصاب من مصیبت فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یعنی جو بھی انسان کے نفس کے لیے اس کے اہل و عیال کے لیے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر یا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے قضاء و قدر سے ہی ہوتے ہیں سب معاملات. الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. اور اللہ پر جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. یؤمن باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان سے مراد یصدق ویعلم الا یصیبہ مصیبۃ الا باذن اللہ. یعنی یہ یقین رکھے اور یہ تصدیق کرے کہ کوئی بھی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر، ارادے کے بغیر نہیں ہوتی ہے. یہ یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. کس چیز کے لیے ہدایت دیتے ہیں؟ الصبر والرضا. صبر کے لیے، رضامندی کے لیے، راضی برضا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ اس کو آسانی پیدا کرتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان پر. یہ مراد ہے اس کا. اور دوسرا بھی اس کو یہد قلبہ سے مراد یہد اللہ قلبہ اتباع السنہ، یہ بھی مراد ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ عند المصیبہ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی یہ کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو یہد قلبہ ہے تو یہد قلبہ کو نہد قلبہ بھی کسی نے کہا ہے، کسی نے پڑھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دیتا ہے یا ہم ہدایت دیتے ہیں. نہد قلبہ بھی پڑھا گیا ہے اور دوسرا یہد قلبہ بھی پڑھا گیا ہے اور یہدأ قلبہ ایسے بھی پڑھا گیا ہے. تو سب کا معنی ایک ہی ہے، یسکن و یطمئن. اسی طریقے سے سب کا معنی بتایا گیا ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، سب نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا یقین والا بنا دیتے ہیں کہ وہ یہ جان لے کہ جو کچھ اس کو پہنچنے والا تھا، یعنی جو مصیبت اس کو پہنچنے والی تھی وہ چوکنے والی نہیں ہے، اور جو اس کو مصیبت نہیں پہنچنے والی ہے وہ اس کو ملنے والی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے حق میں لکھا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ اس یقین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے احادیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
مومن کے اس بات پر تعجب ہے، عجبا لامر المؤمن، اللہ تعالیٰ اگر اس کو آسانی فراہم کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈالتے ہیں یا اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو صبر کرتا ہے۔ یہ معاملہ مومن کے ساتھ ہی خاص ہے، ہر وقت اس کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، ہر وقت اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی قضا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کرتے ہیں تو اس کو بخوشی قبول کرتا ہے، یہ مومن کا خاصہ ہے، یہ مومن کی صفت ہے۔ تو یہ صبر کا مادہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، جو بھی اس کو مصیبت ہو تو اس پر صبر کرے، جیسا کہ دوسرے حدیثوں میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جب مصیبت پہنچتی تو اسی وقت انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس میں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ انسان کیسے صبر کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کیا ایمان رکھتا ہے۔ یہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے تو وہ صبر کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہے یا بے صبری کر رہا ہے یا صبر کا صرف اظہار کر رہا ہے اور دل میں اس کے صبر نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یعنی کسی بھی حالت میں، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، ہر حالت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رسول کی اطاعت ہر آسانی میں ہر مشکل میں کرتے رہنا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم روگردانی کرو، منہ پھیرو، تو اس کا نقصان ہمارے رسول پر نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رسول پر کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، کلم کلا تبلیغ کر دینا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اگر تم اعراض کرو گے تو وہ مشکل، اس کی مصیبت تم پر ہوگی، نہ کہ ہمارے رسول پر ہوگی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اللہ کے رسول پر صرف تبلیغ کر دینا تھا، انہوں نے کر دیا، اور اس کے بعد کا مرحلہ تمہارا ہے کہ تم اس پر عمل کرو صبر کے ساتھ، یعنی بخوشی تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ کسی بھی حالت میں انسان کو خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت اگر کرے گا تو اس پر اس کو جزا ملے گی، ورنہ اگر وہ چار و ناچار اس کی اتباع کر رہا ہے شریعت کی تو اس پر اس کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، ورنہ صرف اور صرف دکھاوا کوئی کر رہا ہے تو اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں انسان کے اور انسان کے کسی بھی ماحول میں اللہ تعالیٰ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے سچا عبادت کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا چاہیے عبادت کو، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل جب مومن اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے تو اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، لیکن توکل، تقوی، ان تمام کے لیے ایمان سب سے پہلا ضروری کام تھا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اگر وہ ایمان سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توکل کے لیے اور صبر کے لیے اور تقوی کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو تیار کرے گا۔ شرط ہے کہ خالص مومن وہ ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کو سچا معبود سمجھے، عبادت کا سچا لائق سمجھے، اور اسی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے تمام اپنے امور کر دینا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق یہ اس کے بعد کی آیتیں
مدینے میں نازل ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے مومنو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولاد، بعض بچے تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچ کر رہو۔ دو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں شان نزول اس کا۔ ایک عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، یعنی ان کے اہل و عیال کی شکایت انہوں نے کی کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غزوے کو وغیرہ کو جانا چاہتے تو وہ لوگ روتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے، ان کے بیوی بچے، کہ اس کے حوالے کر کے ہم کو جائیں گے، تو وہ پکا ارادہ کیے ہوئے ہوتے، بعد میں وہ اپنے ارادے کو واپس لے لیتے۔ اسی طریقے سے ان سے ہو رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی تو آیت نازل ہوئی۔ دوسرا یہ بھی بتایا گیا اس کا شان نزول، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یا کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے مکہ میں، اسلام قبول کیے تھے، تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کیے تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روک دیا ہجرت کرنے سے، لیکن بعد میں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور وہ دین کا سمجھ حاصل کر چکے ہیں، دین کی سمجھ وہ لوگ حاصل کر چکے ہیں، یعنی دین میں وہ فقیہ بن چکے ہیں، دین کو سمجھ چکے ہیں، ان سے آگے بڑھ گئے، تو ان لوگوں کو بہت ہی غصہ آیا اس پر، اور انہوں نے انتقام لینے کی سوچی، ان کے بیوی بچوں سے انہوں نے انتقام لینے کی سوچی، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تم ان سے بچے رہو، وان تعفوا وتصفحوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو، عفو وتصفحوا وتغفروا، اور معاف کر دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ دو آیتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو دشمنی ہے بیوی یا بچوں کی، ایک ایسی دشمنی ہے، وہ کس طریقے کے دشمن ہیں؟ وہ دشمن ایسے نہیں ہیں کہ جان کے مقابلے میں دشمن ہو، یعنی مادی دشمن ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے دشمن بعض ہو جاتے ہیں جو بندے کے اور اس کے دین کے درمیان حائل ہو جائے، اس کے دین کے درمیان، اطاعت کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی دشمنی ان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان الشیطان قعد لابن آدم فی طریق الایمان، کہ شیطان ایمان کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا بیٹھنا دو قسم کا ہوتا ہے، یہ کہ پہلا وسوسوں کے ذریعے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وسوسے اس کو پیدا کرتے رہتا ہے۔ دوسرا کیا طریقہ ہے کہ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری ایک آیت میں کہتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان کے قرین بنا دیا شیطان نے، جو مزین کر کے دکھا دیا اس کو ان لوگوں کو جو لوگ اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ مزین ہو جاتے ہیں، ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں بعض امور کو، جب وہ ایمان سے اور اطاعت سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الخمیصہ، تعیس عبد القطیفہ، تعیس وانتکس وَإِذَا شِئْتَ فَلَا انتقش، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی اطاعت سے اور دین سے نہ رکے، اور اسی طریقے سے شیطان اہل و عیال کے روپ میں، یا اہل و عیال کو شیطان اس بات پر اکساتا ہے کہ آدمی کو اطاعت سے روک دے، جیسا کہ اس حدیث میں، اس شان نزول میں جیسا میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں، صرف
عورت ہی نہیں ہوتی ہے دشمن، بعض دیندار عورتوں کے دشمن مرد بن جاتے ہیں، جس طریقے سے دیندار مرد کی دشمن عورتیں اور بچے بن جاتی ہیں، اسی طریقے سے دیندار عورت کے لیے رکاوٹ اور اس کے لیے فتنہ یا اس کے لیے دشمن مرد بھی بعض بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں کے لیے معاملہ ہے، کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں ان من ازواجکم، جو کہا گیا ازواج کا معنی وہاں پر صرف بیویاں نہیں ہیں بلکہ جوڑے ہیں۔ یہ بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے، اللہ اعلم۔ تو دو قسم کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک بدنی طور پر ضرر پہنچانا، دوسرا دین کے مقابلے میں یا دین میں عمل کرنے سے ضرر پہنچانا، تو ان دونوں سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو مراد ہے دین میں ضرر سے بچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو حذر کا یہاں پر فاحذروہم جو کہا، تو دین میں عمل کرنے کے خاطر ان سے بچنا چاہیے، دین میں عمل اگر کرنا ہے تو ان سے ان معاملات میں بچے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کو اگر ایسا ہو گیا ہے تو ان سے کیا ہونا چاہیے، وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دینا اور درگزر کرنا، تعفو عفو درگزر، تصفحو غلطی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دینا، وتغفروا پھر معاف کر دینا ان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بلا ابتلا کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فتنہ ہے، آزمائش ہے، عندہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جو ہمارے اولاد ہیں یا جوڑے ہیں، چاہے مرد یا عورت، یہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے جنت کا باعث ہے اور جہنم کے بھی باعث ہے، جہنم اور جنت دونوں کے لوگ باعث ہیں۔ اگر گھرانہ دینی ہو، اسلامی ہو تو جنت کا باعث ہے، اگر منمانی چل رہی ہو گھر میں کسی ایک کی، یا تو مرد کی منمانی اس معنی میں کہ وہ جو چاہیں کریں دین سے ہٹ کر، دین پر عمل کیے بغیر اور دین کی وہ خاطر نہ رکھے، تو اس وقت اس معنی میں اگر منمانی کسی کی بھی اگر چل رہی ہو تو نقصان سب کا ہو سکتا ہے، خصوصاً بچوں کا، اس میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا گھرانہ اور ہمارے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی ہو، لیکن کسی نہ کسی حیثیت سے ساری ذمہ داری مرد پر ہی پڑتی ہے، کہ مرد اس کا ذمہ دار ہے، کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جیسا دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں نہ غفلت میں ڈال دے، غفلت میں نہ ڈال دے۔ تو کیسے ہوتی ہے غفلت؟ یا تو بچوں کو حد سے زیادہ پیار کرنا، ان کی مانگیں پوری کر دینا، اور مال جو ہے اس کا غلط تصرف کرنا، یا مال کے کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ تمام اسباب ہیں فتنے کے۔ فتنہ یہاں پر جو ہے سبب ہے فتنے کا، بعض مفسرین نے یہ کہا یہاں پر کہ فتنہ نہیں ہے بلکہ فتنے کا سبب ہے، یا تو وہ اطاعت سے روکتے ہیں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، یا حرام میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ سب انسان پر یعنی مرد پر منحصر ہے کہ کیسے ان کو سنبھال رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے، مرد کے غیاب کے وقت، جب مرد غائب رہتا ہے، گھر سے کمانے کے لیے جاتا ہے، کام کے لیے باہر نکلتا ہے، تو اس وقت کیسے گھر کا ماحول بنا رہی ہے، یہ عورت پر منحصر ہے اس کا بھی معاملہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے گھرانے دینی بنانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔
واللہ عنده اجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ صبر سے اگر انسان ان تمام معاملات کو سنبھالے اور حرام میں پڑنے سے بچ جائے، اور جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کیا ہوتے ہیں، انکم لتبخلون وتجبنون، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو دیکھ کر یہ کہا کہ بے شک تم انکم لتبخلون، بخیل بنا دیتے ہو، بزدل بنا دیتے ہو، وانکم لمن ریحان اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ایک تحفہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تم لوگ ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی دین ہو، یہ معنی ہے اس کا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ لتبخلون وتجبنون، تم لوگ بخیل بنا دیتے ہو، یعنی انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت اس کے بچوں کا فیوچر یاد آ جاتا ہے، اس کے بچوں کا فیوچر یاد آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، بچا کے رکھتا ہے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے راہ میں نکلنا چاہتا ہے جہاد کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقت نکالنا چاہتا ہے کسی بھی تعلیم کے لیے وغیرہ کے لیے، تو پھر بچے یاد آ جاتے ہیں تو اس کا بھی حق مار دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بچوں کو یا اہل و عیال کو چھوڑ کر انسان اللہ کی راہ میں نکل جائے، یہ معنی ہرگز نہیں ہے اس کا جب خیال کرتا ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے جو ماتحتی میں ہوتے ہیں ان کی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ بعض وقت نماز بھی ان لوگوں کے لیے بھاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں کے زمرے میں ہونے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو حسن حسین آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر اتر گئے اور انہیں گود لے لیا اور کہا کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ لوگ فتنہ ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہیں تھا کہ فتنے میں انہوں نے ملوث کر دیا، یہ کہا کہ میں نے جب ان کو دیکھا آ رہے ہیں اور لڑ کھڑا رہے ہیں تو میں اپنے بات کو کاٹ کر ان کو لینے کے لیے آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یعنی کسی بھی حساب سے انسان کے لیے فتنہ کا سبب بن سکتے ہیں اگر انسان حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور اللہ کی اطاعت میں نہ لگائے اور ان کو سبب بنائے، تو اس وقت فتنے کا ہی باعث وہ لوگ ہوں گے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے اجر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، مانتے چلو اور اللہ کے راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو۔ بعض نے اس کو اس آیت کے لیے ناسخ مانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کا جس قدر ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرو، اس آیت کا معنی ہے حق تقاتہ۔ اس کے لیے اس آیت کو ناسخ مانتے ہیں، اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ ناسخ منسوخ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تفصیل ہے، اس کی توضیح ہے اس کے اندر، کیونکہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض صحابہ اس کو اتنا انہوں نے اس آیت کو سنجیدگی سے لیا کہ عبادت کرنی شروع کر دی، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کے قدموں میں ورم آ گیا اور ان پر وہ بھاری پڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکے تم ڈرو۔ استطاعت کا معنی یہاں پر کیا ہے، نہایت الطاقت والجہد، اپنے طاقت کے اور اپنے کوشش کے آخری حد تک کوشش کرنا، یعنی اپنی کوشش کے آخری حد لگا دینا، یعنی ہماری طرح نہیں کہ شروع میں ہی ہم لوگ غیر مستطیع بن جاتے ہیں، خصوصاً عبادات کے معاملے میں۔ عبادات کے معاملے میں ہم لوگ خصوصاً ایسے چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں جس کو رخصت جس کو کہتے ہیں، اسی پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام تو رخصت کو رخصت کے وقت ہی استعمال کرتے تھے، بقیہ تو وہ لوگ عزیمت سے کام لیتے تھے، ہمیشہ عزیمت کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ لیکن ہمارے جیسا جو ہم استطاعت کا معنی یہ سمجھے کہ مجھ سے اتنا ہی ہوگا،
مجھ سے اتنا ہی ہوگا، اس سے بڑھ کر کرنا ہے تو پھر الگ بات ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن مستطاعتم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو سکے تو کافی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آخری حد تک اس کی کوشش کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور سننے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اطاعت کے بارے میں نازل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو کہتے ہیں غور سے سنو، واطیعوا، اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دیتے ہیں جس کام کو کرنے کا اس کو کرو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں جس کے کرنے سے اس سے رک جاؤ۔ وانفقوا، اور انفاق سے کام لو، انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر وانفقوا سے مراد بعض لوگوں نے زکوٰۃ جو واجب الادا ہے اس کو مراد لیا ہے، بعض لوگوں نے صدقہ جو نفلی صدقہ ہے اس کو مراد لیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ تمام پر یعنی عام ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو، جو کچھ ہے اس میں عام ہے یہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، انفاق بھی کرو، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت میں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ شح کس کو کہتے ہیں؟ ایسی حرص جس کے اندر بخل بھی پایا جائے، ایسی لالچ یا ایسی حرص جس کے اندر بخل بھی پایا جائے۔ انسان کو خرچ کرنے کے متعلق، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق انسان بہت ہی بخیل واقع ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو سب سے پہلے ہم کہنے والے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ اچھی توفیق دے، خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں اتنے بخل سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، اتنا ماشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس اسٹاک ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ایک ریال، دو دو ریال، چند ریال غربا کو دینے میں سوچتے رہتے ہیں، ارے یہ تو کماتے ہیں، یہ تو کماتے ہیں، سب کماتے ہیں، پھر کیوں دیں، یہ سوچ کر روک لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح ہمیشہ مداومت کے ساتھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہی نہیں ہے بلکہ بلاؤں کے لیے ڈھال بھی بن جاتا ہے۔ جو بلائیں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یا جو ہمارے مقدر میں رہتے ہیں، صدقے کے ذریعے اس کو ٹالا جا سکتا ہے، یہ سبب بنتے ہیں صدقہ خیرات۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے۔ اسمعوا ما توعدون واطیعوا فیما تؤمرون وتنہون عنہ، یہ اسمعوا واطیعوا وانفقوا، تو میں نے جیسے کہا زکوٰۃ، نفقہ جو نفل ہے وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ جہاد کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا، اب آج کل جہاد کا اگر ماحول نہیں ہے تو لوگ جو اللہ کے راستے میں مختلف کوششیں کرتے ہیں، کوئی تعلیمی ادارے ہیں، کوئی اپنے دعوتی ادارے ہیں، ان تمام پر انفاق کرنا ہم کو چاہیے کہ ہم کریں۔ ان تمام پر غریب کو، خصوصاً قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو رشتہ داری نبھانے کا، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کے شح سے، طمع سے بچا لیا جائے تو وہ کامیاب ہیں۔ یعنی چاہے وہ اطاعت کرنے میں ہو، انسان جب اطاعت کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جب تیار ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کو روکتا ہے، تو اس میں بھی اگر کوئی بچا لیا جائے اپنے نفس کے شر سے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے بھی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو شح سے اگر بچا لیا تو واقعی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائے اللہ تعالیٰ نے جس کے نفس کے شح کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں بنائے، آمین۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ نفس کا شح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے
نفس کے حرص کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے حرص سے بچا لیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا جائے تو وہ کامیاب ہیں۔ تو حرص جو ہوتی ہے نفس کے اندر، بخل کے ساتھ، اگر اس چیز کو نفس سے دور کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی تو ہم لوگ کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے، صدقہ خیرات۔ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قرض کے طور پر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے محسنوں کا محسن ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ ویسے ہم جن کو قرض دیتے ہیں دنیا میں یا جن سے قرض لیتے ہیں تو یہاں پر دگنا دینا غلط ہے، حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے ہم کو جو ہم صدقہ کرتے ہیں اس کو دگنا، بلکہ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، 7 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور ہر ایک پر 10 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں، یعنی 700 گنا ایک نیکی کا یا ایک پیسے کا اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو مضاعفہ سے مراد وہ ہے، اللہ تعالیٰ اضعافا مضاعفہ دینے والا ہے، بہت بہت زیادہ دینے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کریں گے، لغزشوں کو معاف کریں گے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ شکور کا معنی اللہ تعالیٰ قدردان ہے، نیکیوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی اگر چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو ہمارے حسنات میں شامل کرتے ہیں۔ حلیم بردبار ہے۔ حلیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی غلطی پر اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت در مہلت دیتے ہیں۔ برداشت کی آخری حد جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں، کیونکہ حلیم حلم اسی سے ہے کہ انسان برداشت کرے اور اتنا برداشت کہ اس کی آخری حد وہ آخری حد کو پالے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار ہے۔ یہ ہے آج کے آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔